Assalamu alaikum, this is Mohammad Nadeem. You're watching my YouTube channel Mohammad Nadeem. Political discussion with Mohammad Nadeem. آج کا جو ٹاپک ہے ناظرین وہ ریلیٹ کرتا ہے عمران خان صاحب کے اس لیٹر سے جو عمران خان صاحب نے لہرایا اپنے اسلام آباد کے جلسے کے اندر پیریڈ گراؤنڈ میں جو ریسنٹلی ہوا پاور شو عمران خان صاحب کا. اس میں انہوں نے ایک لیٹر دکھایا اور انہوں نے بتایا کہ یہ ایک پروف ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, اس کے پیچھے بیرونی سازش ہے. عمران خان صاحب کو کاسٹ آؤٹ کرنے کے لیے اس رجیم چینج کے پیچھے بیرونی سازش ہے. اچھا, تو انہوں نے بہت سے ہماری صحافی برادری تھی, اینکر پرسنالٹیز تھیں, اور ہر وہ بچہ بوڑھا جوان جو سیاست سے تعلق رکھتا ہے اور جرنلزم سے اس کا تعلق ہے, اس نے ایک اس پہ بات کی اور ہر کسی نے اپنا ایک نیریٹو بلڈ کیا, بتایا کہ اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے. تو آج ہم اس کو جو ہے نا بات کریں گے انشاءاللہ اور اپنا ایک انالیسس دیں گے کہ اس کے پیچھے اصل میں وجہ کیا تھی. عمران خان صاحب نے بھی لیٹر دکھایا تو انہوں نے ایک فل سٹانس نہیں لیا کہ کہاں سے آیا, وہ کس ملک نے دیا اور کون اس کے ساتھ انٹر لنک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ایک عجیب سی کنٹروورسی چھڑ جاتی ہے کہ جی کون سا ایسا ملک ہے جو ایک لکھ کے دے گا آپ کو تھریٹ کہ جی یہ میں آپ کو یہ کروں گا, یہ کروں گا, یہ کروں گا. ایک جو صحافیوں کا جو ایک نیریٹو تھا, جو پوائنٹ تھا, جو کہ میرا خیال تھا کہ وہ ٹھیک بھی ہے کہ کوئی ملک آپ کو لکھ کے نہیں دے گا کہ جی میں آپ کو تھریٹ کر رہا ہوں, آپ جاؤ یہاں سے یا یہ کرو, کوئی بھی ایسا نہیں دے گا. عمران خان صاحب نے جب یہ ایک کنٹروورسی چھڑ گئی, ہر کسی کے لب پہ یہی جو ہے وہ چل رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے, تو عمران خان صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اب ایک ان کیمرہ سیشن کریں گے صحافیوں کے ساتھ, جس کے اندر وہ اس کے جو کانٹینٹس ہیں اس کو ڈسکس کریں گے. سارے صحافی اپوزیشن حیران تھی کیونکہ اپوزیشن سب سے زیادہ تنقیدی تھی عمران خان سے کے اوپر کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے عمران خان صاحب کا بچنے کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے موشن سے, کیونکہ وہ ان کے خلاف ہے, یہ ہے. تو انہوں نے بڑی باتیں کی. تو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہی ڈیسائیڈڈ کہ آئی ول شو دس ان کیمرہ سیشن. تو اب ان کیمرہ سیشن کے اندر انہوں نے انوائٹ کیا سینئر صحافی کو, جو ہمارے اینکر پرسنز ہیں ان کو کیا, اور ان کو بریف کیا کہ اس لیٹر کے اندر جو کانٹینٹ ہے ہم کچھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ ایک کانفیڈینشیل ہے اور ایک سیکرٹ ایکٹ غالباً 1923 کا ایک ایکٹ ہے جس کے تحت وہ آپ کو نہیں جو ہے وہ لیٹر شو کر سکتے. اچھا, فلو آ گیا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک انویٹیشن دیا, صحافی آئے ہیں, غالباً کل کی بات ہے, اور جب صحافیوں کو بریف کیا گیا کہ جی یہ کانٹینٹ ہے, اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر تو یہ رجیم نہیں جاتی, عمران خان صاحب اس حکومت میں رہتے ہیں اور ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ موشن کامیاب نہیں ہوتا, تو پاکستان کو کانسیکوینسز فیس کرنے ہوں گے جو کہ ورس ہوں گے. دوسری سائڈ پہ اگر کامیاب ہو جاتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن, تو جو پاکستان ہے اس کے لیے اچھے جو ہیں وہ تاثرات یا اچھی کچھ ایک ریوارڈز جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں. تو اس چیز کو انہوں نے ایک اپنا ایک کیس بلڈ کیا عمران خان صاحب نے کہ ایسا ہوا ہے. جبکہ ایسا ہوا, بہت سے لوگ ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ جی جو بھی شو کیا گیا کانٹینٹ وغیرہ یہ جو ہے یہ ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے, یا یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے, جو بھی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے کسی کو بائی ہینڈ نہیں پکڑایا کہ جی آپ چیک کر سکتے ہیں یا کچھ بھی. انہوں نے موٹا ایک کانٹینٹ شیئر کیا, اس کو ایلیبوریٹ کیا. اچھا, اس کے اوپر جو سٹیمپ کرتا ہے نا کہ جی یہ لیٹر اصلی ہے اور یہ کنورزیشن ہے, اصل میں یہ کنورزیشن لیٹر ہے, اور یہ ڈاکیومنٹڈ کی صورت میں جو ہے نہیں مانیں گے. ناظرین, ایوری تھنگ از ان فرنٹ آف اس, کہ بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا, لیاقت علی خان کے ساتھ کیا ہوا, اور جو بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ دیکھا کیا ہوا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ کسی ایکسٹرنل پاور کے انڈر رہا ہے اور ایسا کام ہوتا رہا ہے. پاکستان کی جو گورنمنٹس ہیں ان کو ڈیسائیڈ باہر سے کیا جاتا ہے, تو یہ ایک ہمیں پتہ ہے اس چیز کا. تو اس کے اندر ایک سازش, بیرونی سازش ہوئی اور ہمیں پتہ چلا. جیسے میں ایک غیر جانبدار ہو کے سوچوں تو اس ٹائم پاکستانی حکومت کے اوپر بہت پریشر ہے, بیکاز عمران خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کا. سیکنڈلی
جب عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم یوکرین کے ساتھ یا ہم جو ہے کسی کو کنڈیم نہیں کریں گے، رشیا اور یوکرین کی جو وار ہے اس کو ہم غیر جانبدار ہیں، ہم نیوٹرل ہیں، تو ہم جو ہے وہ نہیں کریں گے اس کے اوپر بھی. اور امریکہ کو پتہ چلا کہ اب جو بلاک بننے جا رہا ہے رشیا کا، چائنا کا، پاکستان کا اور کچھ ممالک اور ان کا بلاک بنے گا، تو اب وہ جو ایک تھریٹ ہے، اور میں تو اوپنلی کہہ سکتا ہوں کہ جی یہ تھریٹ یو ایس اے امریکہ کی جانب سے ہوگا. ایک وہی ہے جو یہاں پر جو کرتا دھرتا ہے اس خطے کا، جو کہ پردھان بنتا ہے، تو وہ اس چیز کا خطے کا مالک بنتا ہے، تو اس نے یہ تھریٹ دیا ہوگا اور میں اس پہ ایگری کرتا ہوں. اچھا ناظرین، بات یہ آ گئی ہے کہ ہماری جو اپوزیشن ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کچھ انٹینشنلی اور کچھ ان انٹینشنلی سازش کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور جو ہے اس کو ہم نے ناکام بنانا ہے. سیکنڈلی تو میں اس چیز پہ ایگری کروں گا کہ اس میں جو کانٹینٹ ہے وہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے. اس پہ جو مہر تب لگتی ہے جب ایک بندہ بھاگا جب عمران خان صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس کے جو کچھ کانٹینٹس جو ہیں ان کو میں شیئر کروں گا، پبلک کروں گا، اور ان باڈیز کے ساتھ، آفیشیل باڈیز کے ساتھ ڈسکس کروں گا جو کہ ایک اتھارٹی رکھتی ہیں، جو کہ ایک سیکرٹ ایکٹ کے جو تحت ہے ان کو دکھایا جا سکتا ہے. تو ایک بندہ بھاگا اسلام آباد ہائی کورٹ جاتا ہے اور ان کو درخواست کرتا ہے کہ عمران صاحب کو کہیں کہ آپ اپنی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو شو کریں، آپ ایک پرائم منسٹر ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی آفیشیل لیٹر آیا ہے جو سیکرٹ رکھنے کے لیے کہا گیا تو اس کو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سیکرٹ رکھیں گے. تو یہ جو چیز ہے اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگاتی ہے کہ ایسا ہوا ہے. اگر ایسا ہوا ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا بحیثیت نیشن، ہمیں وی ہیو ٹو اسٹینڈ ود عمران خان کہ ہم اور ڈکٹیٹ نہیں ہوں گے کسی بھی ملک کے ساتھ، اور کسی بھی نیشن جو ہے ہمیں کوئی بھی پش نہیں کر سکتا. تو اس چیز کو اپوزیشن جو ہے ابھی بھی ایک بہت تنقید کی عمران خان صاحب کے اوپر اور بہت کچھ کیا گیا، تو اسٹل ہو رہا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر تو ایسا معاملات ہیں تو ہمیں ایک بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ جو ہے سٹیپ لینے ہوں گے. عمران خان صاحب نے ابھی جو اب ہم دیکھیں، اگر سینیریو کو دیکھیں، ہم انسیڈنٹس کو دیکھیں کہ ایسا کیا ہوا کہ جو امریکہ اتنا ہم سے جو ہے وہ ناراض ہو گیا اور ہمارے سامنے ہے. اب ہمارے سامنے ناظرین، اب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہم کس کی سائڈ پر ہیں ایکچولی. تو میں امید کروں گا کہ آپ جو ہے اپنی جو ریئلسٹک تھاٹس ہیں، اپنی جو انٹلیکچولیٹی یوز کریں گے اور اس کے بنا پہ فیصلے کریں گے، نہ کہ بلائنڈلی فالو کریں گے اپنی پارٹیز کو جو کہ موسٹ آف دا ٹائم غلط ہوتی ہیں. بیکاز 35 سال ہمارے اوپر حکومتوں نے حکومتیں کی ہیں، 2 سے 3 خانوں میں 2 پارٹی سسٹمز نے ہم پہ حکومت کی ہے، اور ہم سٹل چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے اقتدار میں لے کر آئیں. تو میں یہ کہوں گا کہ کچھ سوچیں، اس ملک کا سوچیں. ہم ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان کے اندر رہتے ہیں، ہم نے بہت مشکلات کے بعد یہ ملک کو حاصل کیا ہے، تو اس چیز کو ہمیں سوچنا پڑے گا. ہم ایک ینگ جنریشن ہوتے ہوئے ہمیں اپنا جو کردار ہے وہ نبھانا پڑے گا. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ان کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.